السلام علیکم باجی جان، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ۔ میں آپ کو بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ سناتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کہ 20 نومبر کو بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تو آج ہم اسی بارے میں الفضل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو چلیے پیارے بچوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آج کے شمارے میں آپ کے لیے کیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آج کے شمارے میں آپ کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں دلچسپ حکایات اور معلومات، اور دادی جان کے آنگن میں آپ سنیں گے کہانی حضرت صاحبزادی امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچپن کی، اور اس کے علاوہ ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانیں، راستہ تلاش کریں اور ایک اردو سوال، اور اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ اب سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو ہے قرآن مجید اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط، اور اللہ میاں کے خط میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 شامل ہے۔ 32 کا مطلب ہے 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ پیارے بچوں، اس آیت کا ترجمہ ہے، اور تم مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا یقیناً بہت بڑی خطا ہے۔ خطا کا کیا مطلب ہے؟ گناہ۔ غلطی یا پھر گناہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو عربوں کا دور تھا، اس میں بچوں کے اس طرح کے حقوق قائم نہیں تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ دفنا دیا جاتا تھا زندہ ہی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ غربت کے ڈر سے بھی، یعنی کوئی انسان غریب ہے اور اس کو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اگر پیسے یا کھانا نہیں ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کا بھی رزق مہیا کر دے گا، اور بچوں کو قتل کرنا ایک خطا یعنی کہ غلطی ہے، جیسے کسی بڑے کی جان لی جائے، یعنی کسی بڑے انسان جو ہے، کوئی بچے کے علاوہ کسی بڑے کو بھی اگر قتل کر دیا جائے تو اس کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے بچوں کی جان کی بھی اہمیت قائم فرمائی ہے۔ تو جی نبیلہ نور، آپ کو کچھ سمجھ لگی؟ جی مجھے یہ سمجھ لگی کہ بچوں کو قتل کرنے سے کو گناہ ملے گا زیادہ سے زیادہ۔ ہاں جی، اور یہ کہ ایک اور بات بھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور یا کھانا نہیں ہے تو چلو بچے کو قتل کر ڈالیں، تو ایک بندہ جو ہے کم ہو جائے گا گھر میں سے، تو اس کے لیے خوف نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا رزق کا ذمہ دار سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پچھلے خطبے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چندہ دیں گے تو آپ کو ڈبل ملے گا اس کا۔ ہاں جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہو جاتا ہے اور اس کو رزق عطا کرتا ہے، بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی بالکل، تو یعنی کہ اس شمارے کی حدیث، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی حدیث ہے 7 سال کے بچے کے بارے میں، کہ 7 سال کے بچے کے بارے میں ہمارا شرعی ہمیں حکم کیا ملتا ہے۔
تو عبد الملک بن ربیع بن سبرہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز میں سستی کرنے پر اسے قدرے سرزنش کرو۔ قدرے کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت، اور سرزنش کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈانٹ دو، ہلکا سا اس کو زور دو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، جیسے ہلکی سی اس کو کہو کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں جو ہے سزا ملے گی، ٹھیک ہے، سرزنش اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی سے لی گئی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ چلا کہ بچوں کی تربیت کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز سکھانی شروع کر دی جائے ان کو، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو سختی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ 3 سال تک تو نرمی سے سمجھایا گیا تھا۔ سمجھ لگی آپ کو؟ جی، آپ بھی پڑھتے ہیں نا نماز؟ جی، ہے نا۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ مہدی موعود اور مسیح موعود بھی ہیں۔ ہاں جی بالکل، تو چلیے پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی تو پیارے بچوں، آج جو کلام امام میں اقتباس ہے ہمارے پاس، اس کا عنوان ہے کہ ایک دفعہ بھی آپ کے منہ سے زجر یا توبیخ کا کلمہ نہیں نکلا، یعنی کہ زجر یا توبیخ سے مراد ہے کہ کوئی سختی والا، کوئی گالی گلوچ والا، کوئی گندی زبان جس میں استعمال کی جائے، ایسی کوئی بات آپ کے منہ سے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے ایسی کوئی بات کبھی بھی نہیں نکلی تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بچوں کو یوں مارنا شرک میں داخل ہے، گویا بدمزاج مارنے والا ہدایت اور ربوبیت میں اپنے تئیں حصہ دار بنانا چاہتا ہے، یعنی کہ جو پالنے والا ہے اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جو اگر کوئی انسان بچوں کو مار رہا ہے، ان پہ زیادتی کر رہا ہے اور زبردستی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ ایک پالنے والے کے رب کے برابر ہو جائے گا۔ اپنے تئیں حصہ دار بنانے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا حوصلہ اور حلم کہتے ہیں جو بردباری ہوتی ہے، حلیمی، نرمی جو طبیعت میں ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ اور حلم یہ ہے کہ میں نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا آپ اوپر دالان میں تنہا اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، لکھ رہے ہیں یا فکر کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ کی قدیمی عادت ہے، قدیمی کہتے ہیں پرانی عادت ہے، کہ دروازے بند کر کے بیٹھا کرتے ہیں۔ ایک لڑکے نے زور سے دستک بھی دی، یعنی کہ نوک کیا، اور منہ سے بھی کہا ابا بوا کھول، یعنی پنجابی میں بولا کہ ابا جان دروازہ کھول دیں۔ آپ وہیں اٹھے ہیں اور دروازہ کھولا ہے۔ کم عقل بچہ اندر گھسا اور ادھر ادھر جھانک تانک کر کے الٹے پاؤں نکل گیا، اور یعنی کہ کسی کام سے نہیں آیا تھا، بس ایسے ہی، بس دروازہ کھولیں، اور آپ نے اس چیز کا برا نہیں منایا، آرام سے اٹھے اور دروازہ بھی کھول دیا، اور غصہ بھی نہیں کیا، بچے کو ڈانٹا بھی نہیں بالکل بھی۔ حضرت نے یعنی کہ حضور نے پھر معمولاً دروازہ بند کر لیا، یعنی کہ جیسا کہ ان کی عادت تھی۔ 2 ہی منٹ گزرے ہوں گے جو پھر موجود اور زور زور سے دھکے دے رہے ہیں اور چلا رہے ہیں ابا بوا کھول، یعنی کہ پھر آ گئے آپ کے بیٹے، اور پھر کہا کہ دھکا دینے لگے دروازے کو، اور کہا کہ ابا جان دروازہ کھول دیں۔ آپ پھر بڑے اطمینان سے اور جمعیت سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ بچہ اب کی دفعہ بھی اندر نہیں گھستا، بلکہ ذرا سا سر ہی اندر کر کے اور منہ میں کچھ بڑبڑا کے پھر الٹا بھاگ جاتا ہے۔ حضرت بڑے حشاش بشاش اور بڑے استقلال سے، یعنی مستقل مزاجی سے، جیسے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا، دروازہ بند کر کے اپنے نازک اور ضروری کام پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کوئی 5 ہی منٹ گزرے ہیں تو پھر موجود، اور پھر وہی گرما گرمی اور شورا شوری کے ابا بوا کھول، اور آپ اٹھ کر اسی وقار اور سکون سے دروازہ کھول دیتے ہیں، اور منہ سے ایک حرف تک نہیں نکالتے کہ تو کیوں آتا ہے اور کیا چاہتا ہے، اور آخر تیرا مطلب کیا ہے جو بار بار مجھے ستاتا ہے اور کام میں حرج ڈالتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ
گنا کوئی 20 دفعہ ایسا کیا اور ان ساری دفعات میں ایک دفعہ بھی حضرت کے منہ سے زجر اور توبیخ کا کلمہ نہیں نکلا۔ یہ جو اقتباس تھا پیارے بچوں، یہ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب مصنفہ مولوی عبد الکریم صاحب صفحہ 35 یعنی 35 سے لیا گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ حضور کو بچے کس طرح تنگ کرتے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، بلکہ بہت وسعت حوصلہ سے کام لیا اور بالکل بھی غصہ نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھیں اور کبھی بھی غصہ نہیں کریں، کسی بھی بات پر غصہ آئے تو خاموشی سے اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں اور اس کا اظہار نہ کریں کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد آتے پیارے حضور کی پیاری باتیں، جن کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز۔ ہاں جی، جزاک اللہ، بالکل۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کے اقتباس میں حضور ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ہر کام میں دوسروں سے اچھا ہونا اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ آپ جب 14 سال کے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے اور ساتھ ہی ہم آزاد ہو گئے۔ اب ہم ادھر ادھر کھیلیں گے تو فٹ بال کھیلتے چلے جائیں گے، ٹی وی دیکھیں گے تو دیکھتے ہی چلے جائیں گے۔ ہر کام کو وقت دیں، کھیلنا بھی ضروری ہے، صحت کے لیے ضروری ہے، فٹ بال ضرور کھیلیں، جو بھی گیم پسند ہے آپ کو وہ کھیلیں۔ یہاں جو فٹ بال کا رواج ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو شام کا وقت ہے وہ ضرور کھیلنا چاہیے۔ اسکول میں جو وقت ہے اس میں بھی کھیلنا چاہیے، ٹی وی بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے معلومات بھی بڑھتی ہیں، لیکن ایسا پروگرام دیکھیں جو معلومات والا ہو۔ لیکن انٹرنیٹ پر بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں صرف فضول باتیں ہی ہوتی ہیں، یا پھر بیٹھنا ہے تو اپنے بڑوں کو بتا کر بیٹھیں کہ ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، دیکھو کتنا اچھا پروگرام اس پر آ رہا ہے۔ ٹیلی فون وغیرہ کے مطالبے جو بچے 10 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں وہ بالکل غلط چیزیں ہیں۔ یعنی کہ جو ضد کرتے ہیں نا کہ ہمیں فون چاہیے، سیل فون ہمیں لے کر دیں، تو یہ آپ کی ضد بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ کی ایج ایسی ہے کہ اس میں آپ کو اس کا استعمال جو ہے وہ فون کی ہاں جی کرنی، ہاں آپ اس سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کال کرنی ہے کسی کو تو، اور صرف بچے جو ضد کرتے ہیں ان کو ایک تو منع کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو حضور فرماتے ہیں کہ بچوں کی ایسی باتیں ماننی بھی نہیں چاہیے اگر بچے ضد بھی کر رہے ہیں۔ بس آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن باتوں کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں ان میں اعتدال ہو، یعنی کہ درمیانہ رنگ ہو، اس میں میانہ روی ہو، اس میں یعنی کہ زیادتی نہ ہو کہ کسی ایک چیز میں حد سے بڑھ جانا، تو یا اس طرف بہت زیادہ چلے گئے یا اس طرف بہت زیادہ چلے گئے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اگر اعتدال ہوگا تو آپ لوگوں کی زندگی بھی ہمیشہ اچھی طرح گزرے گی اور بڑے ہو کر آپ ایک اچھے انسان بن سکیں گے، وہ انسان بن سکیں گے جن کی جماعت کو ضرورت ہے، ہماری یعنی جماعت احمدیہ کو۔ بس اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ آپ احمدی بچے ہیں اور آپ نے دوسروں سے مختلف ہونا ہے، آپ نے اپنے ہر کام میں دوسروں سے اچھا ہونا ہے اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے، ہر کام میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ ہر احمدی بچہ جو ہے وہ اسکول میں پوزیشن لینے والا ہونا چاہیے، پڑھائی کی طرف توجہ دینے والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بعض گھر کے مسائل ہیں یا کسی وجہ سے پریشانی ہے تو آپ پڑھائی کی طرف سے توجہ چھوڑ دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور پڑھائی کی طرف توجہ دیتے چلے جائیں۔ تو پیارے بچوں سنیے آپ نے یہ باتیں حضور کی؟ جی ایک جو بات ہے وہ توجہ طلب ہے، اور اس کو صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جی نبیلہ، آپ کو سمجھ لگی جو باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں؟ تو میں آپ سے کچھ باتیں پوچھ سکتی ہوں؟ جی۔ تو پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ کس سال کی عمر میں فون مانگنا غلط ہے؟ 10 سال میں۔ ہاں جی، 10 ایئرز کہ جب آپ ہو جاتے ہیں 10 سال کی عمر میں، اس وقت تک آپ اگر فون کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ ہر احمدی بچے کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہر احمدی بچے کو اپنے اسکول میں پوزیشن لینی چاہیے۔ اچھا جی، اب میں آخری سوال آپ سے کرتی ہوں کہ پڑھائی اور کھیل میں کیا چیز ضروری ہے، کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟
آپ دونوں چیزوں کو وقت دینا چاہیے، جیسے فٹ بال بھی کھیلیں، پڑھائی بھی کریں، ٹی وی بھی ہلکا دیکھیں، تھوڑا دیکھیں، اور پڑھائی بھی تھوڑی تھوڑی کر رہے ہیں۔ نہیں، پڑھائی تھوڑی تھوڑی نہیں کرنی، پڑھائی زیادہ کرنی ہے، پڑھائی لیکن کھیل کو تھوڑا ٹائم دینا ہے اندر، ٹھیک ہے؟ اور دوسری جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا ہے ساتھ ساتھ، اور یعنی کہ مراد ہے کہ اعتدال ہو، اس میں میانہ روی ہو، ٹھیک ہے؟ ایک درمیانہ رستہ جو ہے اس کو اختیار کریں، ٹھیک؟ جزاک اللہ جی۔ تو اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے نبیلہ؟ اگلا سیگمنٹ ہے بچوں کی نظم۔ جی تو پیارے بچوں، ہمارے پاس نظم ہے، نہیں محروم اس درگاہ سے کوئی، ہمارا فرض ہے کرنا دعا کا، پھر آگے چاہے وہ مانے نہ مانے، اگر مانے کرم اس کا ہے ورنہ وہ جانے اور اس کا کام جانے، خدا ہے غیب تاں اور جانتا ہے کہ کیا ہیں نعمتیں کیا تازیانے، دعائیں گو سبھی ہوتی ہیں منظور، یہ فرمایا حضور مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر مل جائے جو مانگا ہے تو نے، نہیں ٹھیکا لیا اس کا خدا نے۔ یعنی کہ ہم جو دعا مانگیں ہر ایک ہمیں چیز مل جائے، اللہ میاں نے اس چیز کا ٹھیکا نہیں لیا ہوگا، بلکہ جو چاہے قبول کر لے اور جو چاہے فی الحال قبول نہ کرے۔ کبھی ملتا ہے دنیا میں جو مانگو، کبھی عقبا کے کھلتے ہیں خزانے، یعنی کہ کبھی اس دنیا میں چیزیں مل جاتی ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ نے اگلے جہان کے لیے وہ رکھ لی ہوتی ہے ہماری دعا۔ کبھی کوئی مصیبت دور ہو کر بدل جاتے ہیں تلخی کے زمانے، یعنی جو مشکل حالات ہوتے ہیں، عبادت بن کے رہ جاتی ہے اکثر خدا اور اس کے بندے کو ملانے، کبھی مقصد بدل جاتا ہے مثلاً بجائے زر پسر بھیجا خدا نے، یعنی کہ دولت کی بجائے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو اولاد، نیک اولاد جو ہے اس سے نوازا تھا، یہ نہیں کہ دولت کے خزانے کھول دیے تھے، بلکہ اس کی بجائے نیک اولاد ہی ان کا خزانہ تھی، تو ان کو نیک اولاد سے نوازا۔ مگر نقصان دہ جو ہوں دعائیں، کرم اس کا ہے اگر ان کو نہ مانے، یعنی بعض دعائیں ہم کر لیتے ہیں نا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا قبول ہونا۔ سمجھ آئی؟ نہیں محروم اس درگاہ سے کوئی کہ بخشش کے ہزاروں ہیں بہانے، توجہ ہو تضرع ہو یقین ہو سحر ہو اور تہے دل کے ترانے، قضا کو ٹال دیتی ہیں دعائیں اگر لگ جائیں پے در پے نشانے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں جی، اس نظم میں نبیلہ بتا سکتی ہیں کہ یہ نظم کس چیز کے بارے میں تھی، اس کا کیا ٹاپک تھا اور اس میں کس چیز کی اہمیت بیان کی گئی ہے؟ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، جزاک اللہ نبیلہ، بالکل آپ کو بہت اچھی سمجھ لگی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔